میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ صبر کے اخلاق کو اختیار کریں، کہ ان کے پاس صبر ہو اور برداشت کرنے کی صلاحیت ہو۔ اگر بیوی شوہر دونوں اس اخلاق صبر کو اختیار کرتے ہیں اور وہ اذیت پہ صبر کرنے والے بن جاتے ہیں، تو ناظرین اکرام ہماری زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے۔ کیونکہ انسان کی زندگی میں اذیت اور تکلیف کا آنا یہ لازمی بات ہے، اور ہمیں ایک دوسرے سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات گفتگو میں، بسا اوقات رویے میں، بسا اوقات سلوک میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، ایسا کوئی کام ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے صبر کرنے والے بنیں، صبر کو ہم لازم پکڑیں، اس لیے کہ ناظرین اکرام صبر کے بغیر دنیا میں کوئی شخص نہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ اس کا کوئی کام ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص تجارت کر رہا ہو، جب تک وہ صبر نہیں کرے گا، تجارت میں گاہکوں کے رویے پہ صبر کرنا ہوگا، جو خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، جو بیچنے کے لیے آ رہے ہیں، یا گھاٹے پر صبر کرنا ہوگا۔ بسا اوقات بازار میں گراوٹ آ جاتی ہے، اس پہ صبر کرنا ہوگا۔ جب دنیا کے امور میں صبر ہے تو دین میں بھی ایسے ہی ہے، کوئی نیکی صبر کے بغیر نہیں ہے۔ آپ وضو کرنا ہے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کو قرآن پڑھنا ہے تو آپ کو صبر کرنا ہوگا، آپ کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا، اپنے آپ کو منانا ہوگا۔ گناہ سے بچنا بھی صبر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے بھی صبر کرنا ہوگا۔ یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں صبر چاہیے، خاص طور پر ناظرین اکرام میاں بیوی کے اس رشتے میں صبر کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایک دوسرے سے تکلیف ہو جاتی ہے تو ہم اس تکلیف کو اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 34-35 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اس برائی کو اچھے طریقے سے تم دفع کرو، اچھے طریقے سے تم دور کرو، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے سے دو۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرے ہم ان کے ساتھ انصاف کریں، کوئی ہم سے نفرت کرے ہم ان سے محبت کریں، کوئی ہمیں تکلیف دے تو ہم انہیں راحت پہنچائیں، کوئی ہمیں نقصان کرے تو ہم اس کا نفع کریں، کوئی ہم سے دور ہو جائے ہم اس کے قریب ہوں۔ بہتر طریقہ ہے برائی کو دور کرنے کا وہ یہ باللتی ہی احسن، کہ ہم اسے اچھے طریقے سے دفع کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اگر ہم برائی کو اچھی طریقے سے دور کریں گے تو کیا ہوگا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ جو ہمارے آپسی دشمنی ہے وہ دشمنی ختم ہو کر ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریبی دوست بن جائیں گے۔ ولی حمیم کہتے ہیں جو سب سے قریبی گرم جوش دوست ہوتا ہے، ویسے ہمارے رشتے ہو جائیں گے۔ یعنی قرآن یہ ہمیں بہترین ضابطہ دیتا ہے کہ برائی کو ہمیشہ برائی سے ختم نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ برائی کو اچھائی سے ختم کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر آپ نے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، آپ نے جو رویہ رکھا، آپ کے اندر آپ کے اخلاق میں صبر تھا، اور آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، برائی کا بدلہ آپ اچھائی سے دیتے تھے۔ آپ نے پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دی ہے، آپ نے جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، آپ نے جب آپ کو اللہ نے طاقت دی، مکہ فتح ہوا تو آپ نے ان سب کو معاف کر دیا، آپ نے چھوڑ دیا ان کو۔ اور اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو تکلیف پہنچانے والا شخص جس سے زندگی بھر آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن جب آپ کو اس سے بدلہ لینے کا وقت ملا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ آپ کے اخلاق تھے، بلکہ آپ حسن سلوک کے ساتھ ان کے ہاتھ پیش آیا کرتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے کہ برائی کو اچھائی سے ختم کرنا اور صبر اختیار کرنا، یہ اسی شخص کے لیے ممکن ہے الا الذین صبروا، جو صبر والے ہیں، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جو بڑی قسمت والا ہے وہی یہ کر سکتا ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، خاص طور پر جب دوسروں کے ساتھ ہمیں برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے تو میاں بیوی کے رشتے میں ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں، صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں۔ ہم دل میں عزم کریں کہ پریشانی ہوگی لیکن ہم صبر کریں گے اور برداشت کریں گے، دوسرے کو اذیت پہنچانے سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اور جو نیت کرتا ہے صبر کے، اللہ اسے صبر دیتا ہے۔ مشہور روایت بخاری کے حدیث نمبر 1469، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعَفِّهُ اللَّهُ، جو پاک دامن ہونا چاہتا ہے، جو عزت کو بچانا چاہتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بچاتا ہے۔ جس کے دل میں نیت ہو، ارادہ ہو، عزم ہو، خواہش ہو نیکی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ کر رکھتا ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے پاک دامن بناتا ہے۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو بے نیاز ہونا چاہتا ہے، محتاجگی سے بچنا چاہتا ہے، اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ،
یصبرہ اللہ، جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے صبر عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر آگے پیارے رسول نے کہا وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کسی بھی انسان کو صبر سے کشادہ، صبر سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ملا ہے، کیونکہ صبر کے بغیر ناظرین کرام ہمارا کوئی کام دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم صبر کریں، اور جب یہ صبر ہمیں دے دیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا کہ ہم صابر بندے ہیں اللہ کے، بیماری پہ صبر، کمزوری پر صبر، فقیری پر صبر، ایک دوسرے سے اذیت پر صبر، نیکی کے کاموں پر صبر، تقدیر کے فیصلے کڑوے ہیں اس پر صبر، نیکی گناہوں سے بچنے کے لیے صبر۔ اللہ اگر صبر دے دے تو پوری زندگی ہماری بہتر ہو جائے گی ناظرین اکرام۔ لہٰذا میاں بیوی کا یہ مشترک حق ہے ناظرین اکرام کہ وہ صبر کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کی اذیت کو برداشت کرنے والے ہوں۔